In the name of Allah, dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. آج کا کلاس 10th کے لیے ہے سبجیکٹ انگلش ٹاپک جو ہم پڑھ رہے ہیں. آج ہم اس کا پورا خلاصہ پڑھیں گے. کل ہم نے آدھا پڑھا تھا لانگ واک ٹو فریڈم. اس کا رائٹر خود نیلسن منڈیلا ہے جس میں اس کی یہ بایوگرافی بھی ہے. وہ اپنے حالات اپنے واقعات اس میں بیان کر رہا ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ وہ پہلا سیاہ فام پریزیڈنٹ بنے افریقہ کے اور 27 سال تک جیل میں بھی رہے کیونکہ بھید بھاؤ ظلم زیادتی غلامی نسل کی پالیسی جو انگریزوں نے اپنائی تھی اور سیاہ فاموں کو سفید فاموں کے ساتھ لڑوا رہی تھی. تو 300 برسوں تک جنوبی افریقہ اسی ظلم کا شکار رہا. تو نیلسن منڈیلا اس 10 مئی 1994 جب افریقہ اس ظلم زیادتی سے آزاد ہو گیا تو پوری دنیا کے لیڈران وہاں تشریف لے آئے اور ایک اناگوریشن ہوئی جیت کی، نئے صبح کی، نئے روشن کی. تو ہم نے کل پڑھا اسی کی زبانی. آج ہم آگے اس کا خلاصہ کریں گے. نیلسن منڈیلا اس موقع پر تمام شہیدوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہے اور اس کے دل میں وہ نفرت نہیں رہتی کہ وہ سفید فاموں سے بدلہ لیں، بلکہ وہ تمام جنوبی افریقہ کے لوگوں کو دعوت دیتا ہے آئیے مل کر اس دیش کو بنائے. Mandela says that it is from these people that he has learned the meaning of courage. منڈیلا کہتا ہے کہ یہ وہی لوگ تھے جن سے اس نے ہمت کا مطلب سیکھا. He has learned that courage is not the absence of fear. اس نے سیکھا ہے کہ ہمت ڈر کی غیر موجودگی کا نام نہیں ہے. But not over fear, بلکہ ڈر پر جیت حاصل کرنا ہمت ہے، خوف پر جیت حاصل کرنا ہمت ہے. The brave man is not he who does not feel afraid, but who conquers that fear. بہادر وہ نہیں ہوتا ہے جو ڈر محسوس نہیں کرتا، بلکہ بہادر وہ ہوتا ہے جس نے ڈر پر جیت حاصل کر لی. However, Mandela bears no ill will against the whites. اب منڈیلا کے ہاتھ میں اقتدار آیا تھا، لیکن پھر بھی منڈیلا کے من میں ان گوروں کے بارے میں کوئی برا خیال نہیں تھا جن گوروں نے افریقہ کے لوگوں پر ظلم زیادتی کی، جن گوروں نے افریقہ کے اس ملک کو ظلم زیادتی کے اس خوف میں لایا تھا. He says that no one is born hating another person. وہ کہتا ہے کوئی بھی انسان کسی دوسرے انسان کے لیے نفرت لے کر پیدا نہیں ہوا. People only learn to hate. لوگ نفرت کرنا سیکھتے ہیں، ورنہ پیدائش سے کوئی نفرت لے کر نہیں آتا ہے. And if they can learn to hate, they can be taught to love also, which is a more natural feeling. اگر وہ نفرت کرنا سیکھ سکتے ہیں
تو انہیں محبت کرنا بھی سکھایا جا سکتا ہے، جو کہ ایک فطری چیز ہے۔ Mandela recalls what freedom has meant to him at the different stages of his life. اپنی زندگی کا حال یہاں پر پیش کرتے ہوئے نیلسن منڈیلا یاد کرتا ہے کہ زندگی کے الگ الگ مرحلوں پر اس کے لیے آزادی کا کیا مطلب رہا ہے۔ الگ الگ مرحلوں پر اس کی زندگی میں جو بھی مرحلے آئے یا زندگی کے جو بھی مرحلے ہوتے ہیں، اس میں آزادی کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ As a child, freedom meant to him the freedom to run in the field. بچپن میں اس کے لیے آزادی کا مطلب تھا کہ کھیتوں میں دوڑنے بھاگنے کی آزادی، کھلے کھیلنے کی آزادی، کھلے بات کرنے کی آزادی۔ As a student, it meant the freedom to read what he liked and go to where he liked. ایک طالب علم کے روپ میں اس کے لیے آزادی کا مطلب کیا تھا؟ اس کے لیے آزادی کا مطلب ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ تھا کہ پڑھنے کی آزادی، جو وہ پسند کرے طالب علم پڑھنا، اس کے لیے پڑھنے کی آزادی، اور جہاں جانا چاہتے ہو طالب علم اس کے لیے آزادی۔ As a young man, it meant the freedom to develop his potential. ایک جوان کے روپ میں آزادی کا مطلب کیا تھا؟ اپنی صلاحیت کو بڑھانا، اپنی صلاحیت کو بڑھانا۔ The freedom to earn his living and the freedom to marry and have a family. اور جوان کے روپ میں آزادی کا مطلب روزی کمانے کی آزادی، شادی کرنے کی آزادی، اور ایک پریوار بنانے کی آزادی، ایک فیملی، ایک خاندان بنانے کی آزادی۔ But then he realized that all these were transitory freedom. لیکن پھر اس سے معلوم ہوا کہ یہ تمام آزادیاں جو ہیں these are temporary، یہ عارضی ہیں، یہ آزادیاں عارضی ہیں۔ Now freedom to him meant the freedom of everyone who looked like him. اب اس کے لیے آزادی کا مطلب کیا تھا؟ اس نے سوچا، یہ دیکھ کر اس نے دیکھا کہ جنوبی افریقہ میں کیا ہو رہا تھا۔ طالب علم کے لیے بھی آزادی نہیں تھی، بچوں کے لیے بھی آزادی نہیں تھی، جوانوں کے لیے بھی آزادی نہیں تھی۔ اب اس نے اس کے آگے آزادی کا مطلب کیا تھا کہ ہر شخص کی آزادی جو اس کے جیسے تھے، جو اس کی طرح شخص تھے، اس کی آزادی، ہر ایک شخص کی آزادی ہونی چاہیے۔ The freedom of all African people. دوسرے لفظوں میں سبھی جنوبی افریقہ کے لوگوں کی آزادی۔ Mandela says that his hunger for freedom filled him with courage. منڈیلا یہاں پر کہتا ہے کہ جو بھوک ہڑتال اس نے کی تھی، اس نے مجھے ہمت دے دی۔ It changed him from a frightened young man into a bold one. اس نے میری زندگی بہشتے ایک جوان جو ایک ڈرپوک کے روپ میں تھا، میری زندگی بدل ڈالی، ایک ہمت والا انسان بنا دیا۔ Now he realized that he couldn't call himself free unless each one of his people was free. اور اس نے اسی وقت یہ تہیہ کر دیا تھا کہ جب تک نہ ہر ایک آزاد ہوگا، couldn't call himself free، تب تک میں اپنے آپ کو آزاد نہیں کہوں گا، جب تک ہر ایک جنوبی افریقہ کا انسان آزاد ہوگا۔ The chance on any one of my people who had the chance on me, he says. وہ کہتا ہے جو یہ زنجیریں تھی، جو ظلم کی زنجیریں تھی، وہ صرف
جنوبی افریقہ کے لوگوں کے لیے نہیں تھی. وہ زنجیریں chains, these are the chains on me. یہ ظلم کی زنجیریں جو تھی وہ میرے لیے بھی تھی. Mandela does not find any difference between the oppressor and oppressed. منڈیلا کہتا ہے کہ آزادی کے لیے اس کی شدید خواہش نے اس سے ہمت بھر دی. اور وہ کہتا ہے کہ منڈیلا یہاں پر کہتا ہے کہ ظلم کرنے والا جو ہے اور ظلم سہنے والے میں کوئی فرق نہیں ہوتا. ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا. ایک تو ہوتا ہے اوپریسر, دوسرا اوپریس یعنی کہ ظلم کرنے والے اور ظلم سہنے والے میں کوئی فرق نہیں ہوتا. He says that the oppressor needs to be liberated as much as the oppressed. وہ کہتا ہے ظلم کرنے والے کو آزاد کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ ظلم سہنے والے کو. When an oppressor locks someone behind bars, جب کوئی ظالم کسی آدمی کو قید خانے میں ڈالتا ہے, he forgets that he himself is locked behind the bars of it. لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ وہ خود بھی نفرت اور تنگ نظری کے جیل خانوں کے سلاخوں کے پیچھے ہے. وہ خود بھی سلاخوں میں ہے, جیل خانے میں. And narrow mindedness, وہ نفرت اور تنگ نظری کے جیل خانوں میں ہے. In fact, the oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. اصل میں ظالم اور مظلوم دونوں ہی ایک جیسے طریقے سے انسانیت کو کھو بیٹھتے ہیں. اصل میں ظالم اور مظلوم دونوں ایک دوسرے کو ایک جیسے طریقے سے انسانیت کو کھو بیٹھتے ہیں. Both of them need to be liberated from their respective prisons. دونوں کو اپنے اپنے قید خانوں سے آزاد کروانے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ تھا یہ لیسن لانگ واک ٹو فریڈم جنوبی افریقہ کے متعلق, اس ظلم و زیادتی کے متعلق جو نیلسن منڈیلا خود بیان کر رہے ہیں. تو اس لیسن کو ہم نے یہاں پر اختتام کیا. انشاءاللہ کل اس کی ایکسرسائز کریں گے. دیجیے اجازت, خدا حافظ.